جو آدمی ایمان کے بچانے میں، ایمان کے بڑھانے میں لگا رہے گا، تو حدیث پاک کے مطابق جو آدمی جس حال میں زندگی گزارے گا اس حال میں اس کی موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی مایہ اللہ کا دین ہے۔ مادی چیزیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان کے لیے دی۔ کسی کو کھیت دے کر آزمایا، کسی کو کاروبار دے کر آزمایا، کسی کو فیکٹری دے کر آزمایا، کسی کو طاقت دے کر آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اور بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یا کسی جگہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے ان واقعات میں نشانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی محنت کا میدان زمین و جاگیر، زمینوں کو بنایا، اللہ کو بھول کر صرف زمین کو محنت کا میدان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو بھول کر صرف تجارت کو محنت کا میدان بنایا، اس قوم سے جس سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ناکامی کی وجوہات بتائی۔ جس قوم نے تخت و تاج کے حاصل کرنے کو اپنی محنت کا میدان بنایا، اللہ کو بھول کر، اللہ سے بغاوت کر کے، تو ملک و مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے نشے میں آ کر غرور اور گھمنڈ میں آ گئی اور اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی طاقتوں کے باوجود ہلاک کر دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر سب کے واقعات بیان فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھول کر دنیا کی چیزوں کو، کائنات میں پھیلی ہوئی شکلوں کو محنت کا میدان بنایا، اللہ کو بھول گئے، اللہ سے بغاوت کر دی، تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کسی کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا، کسی کو فرشتوں کی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھسا کر ہلاک کیا۔ مختلف عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کو بھلا کر اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ کے وہاں سب سے بڑی قیمتی چیز اللہ کا دین ہے، اس لیے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے اللہ کا دین لے کر آئے، اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی لے کر آئے، کہ اللہ کے بندوں کے لیے بھلا چاہنا اندر میں پیدا ہو جائے، اندر میں خیر خواہی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں یہ ملے گا کہ ہر نبی یہ فرما رہے ہیں اپنی قوم کو انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کہ کس کے لیے خیر خواہی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا للہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، بھلا چاہنے والے بنے، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے بنے، اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی راحت پہنچانے والے بنے، اور اس پر آخرت کے اعتبار سے بھی راحت پہنچانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا خیر خواہ ہونا اور بندوں کو راحت پہنچانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ انسانوں کی ضرورت میں کام آنا، اسی لیے فرمایا گیا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کی ضروریات کے پورا کرنے پر بڑے بڑے فضائل بتائے ہیں کہ جو کسی انسان کی دنیا کی ایک ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 ضرورتیں یا 72 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے ادنا درجہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔
فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب بڑے مقروض ہو گئے، قرضہ کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا، مسجد میں تشریف لائے، چہرہ لٹکا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا، غم کے آثار چہرے پر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میرے اوپر قرض کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور میرے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہاری کوئی سفارش بھلامند کر سکتا ہوں؟ ہاں کہ اگر آپ میری سفارش کر دے، میرا کچھ کام کر دے تو میرا آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کیے ہوئے مسجد میں بیٹھے تھے اور پھر مسجد سے باہر نکل گئے اس آنے والے کی مدد کے لیے۔ تو اس آنے والے نے پوچھا ابن عباس آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، اپنا اعتکاف بھول گئے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور پھر یوں فرمایا کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا میں نے آپ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور روایت میں فرمایا گیا ہے ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جتنا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے۔ روایت میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب دنیا کی ضرورتوں کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے انعامات اور اتنے بڑے فضائل ہیں، تو اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی آخرت کو بنانے کی فکر میں چلے گا پھرے گا، اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زندگی میں نماز کو زندہ کرنے کی فکر میں نقل و حرکت کرے گا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی سنت اور شریعت اس کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے نقل و حرکت کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے زیادہ احسن بات کس کی ہو سکتی ہے، اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ خود احسن بات بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی، انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کر کے کون آتا ہے، اس کی امتحان کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل اللہ بتا رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیا ہے، اس امت کو نکالا ہے، اس امت کو اللہ نے بھیجا ہے۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران میں رستم کے پاس گئے اور رستم نے ان کو بلایا، تو رستم یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے لوگ، یہ حجاز کے لوگ بھوک سے بلبلا کر اور بھوک سے پریشان ہو کر کھانے کے لیے اور کھانا حاصل کرنے کے لیے حجاز سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو پوچھا اس نے، رستم نے، کہ لماذا جئتم، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں تمہارے پاس بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟
ताकि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों के पैदा करने वाले अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए और दुनिया के बसने वाले बंदों को दुनिया की तंगियों से निकाल कर दुनिया की कुशादगियों और दुनिया की वुसअत की तरफ बुलाए और दुनिया के बंदों को अदियाने बातिला बातिल धर्मों के मजहबों और बातिल मजहबों के जुल्म और जोर से निकाल कर इनको इस्लाम के इंसाफ की तरफ उनको बुलाए। तो अल्लाह ने इस उम्मत को खास काम दिया है। बाप अपने बेटे को अगर आलिम बनाना चाहता है तो वो उलमा के किस्से बयान करता है, बेटे फला आलिम की ये कारगुजारी है, फला आलिम की ये कारगुजारी है, फला आलिम ऐसे थे। अगर बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो डॉक्टरी के फजाइल बयान करता है, डॉक्टरों के किस्से बयान करता है। बाप अपने बेटे को अच्छा व्यापारी बनाना चाहता है तो ताजिरों के किस्से बयान करता है, फला ने तिजारत की इतना कमाया, फला ने तिजारत की इतना कमाया। अल्लाह जल्ल शानहू ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला ने ये तय किया कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अल्लाह दीन की नुसरत के लिए दुनिया में जन्म दे रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हम सब तश्कील शुदा है, तश्कील करनी नहीं, तश्कील शुदा है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ऐलान हो चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। अल्लाह के नबियों की नियाबत इस उम्मत से लेनी थी, इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबियों की दावत के किस्से बयान फरमाए, नबियों की दावत के किस्से बयान फरमाए। नबियों की दावत, हर नबी की दावत का किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया। नबी नमाजें भी पढ़ते थे, नबी अल्लाह का जिक्र भी करते थे, नबी इबादतें भी करते थे, लेकिन अक्सर व बेशतर तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत के वाक़यात बयान फरमाए कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को किस तरह पेश किया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमें मिलेगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत की निस्बत पर अपने आप को लोगों के सामने किस तरह पेश किया और लोगों के सामने दावत को किस तरह पेश किया। इसलिए बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानहू ने हम पर बड़ा एहसान फरमाकर हमें दीन भी अता फरमाया है और अल्लाह ने करम फरमाकर हमें दीन की मेहनत भी अता फरमाई। फरमाते हैं कि जिस कौम को अल्लाह ताला दीन और दीन की मेहनत अता फरमाते हैं, गोया अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को जिल्लत की घाटियों से निकालकर इज्जत की चोटियों पर बिठाना चाहते हैं। बनी इसराइल के अंदर में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से दीन और दीन की मेहनत उतारी, दीन और दीन की मेहनत कि इसके जरिए से जिल्लत में पड़ी हुई कौम को अल्लाह ताला ने मुल्क मिस्र का वारिस बना दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया के अंदर में क्या हालात और कैसे कैसे हालात आए थे और पौने 600 साल का ज़माना गुजरा है कि जिसके अंदर में जहालत आम हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहालत को ख़त्म करने के लिए और जिल्लत की घाटियों में पड़ी हुई कौम और इंसानियत को अल्लाह ताला ने इज्जत के मीनार और चोटियों पर बिठाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दीन और दीन की मेहनत लेकर मबऊस फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत दे रहे हैं, लोगों को दावत पेश कर रहे हैं। मक्का के लोग आपसे आकर ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे नबी हो तो ऐसा कर लो, अपने रब से ये कह दो कि मक्का में पानी की एक नहर चला दे, मक्का में पानी की कमी है, एक नहर चला दे, इसकी दुआ करो। कोई ऐसा रोजी रोटी का निज़ाम बन जाए, इसका कर लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं इसके लिए मबऊस नहीं किया गया हूँ, मैं इसके लिए नहीं भेजा गया हूँ। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बिअसत का मकसद अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, आखिरत को समझाना, मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी को समझाना, दुनिया के हालात के तकाबुल में आखिरत के हालात बताना कि मरने के बाद कितने बड़े सख्त हालात आने वाले हैं। दुनिया के हालात तो मामूली है और वो हालात मौत पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर दुनिया में बेदीनी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे और इसी हाल के अंदर में दुनिया से चले गए तो मरने के बाद जहन्नम के बड़े भयानक हालात आने वाले हैं, बड़े भयानक हालात। जहन्नम की आग के हालात बड़े भयानक है। जहन्नम के सांप, जहन्नम के बिच्छू, जहन्नम के फरिश्तों के डंडे, जहन्नम की तकलीफ़ें,
کہ دنیا کی آگ تو جلتی ہے تو آگ جلنے پر روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جل رہی ہوگی اور روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں اندھیرا ہوگا، بڑی سخت آگ۔ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر سوئی کے ناکے میں سے ایک آگ کی تھوڑی سی چنگاری اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا ایک آن میں جل کر راکھ ہو جائے۔ فرشتوں کی مار، سانپ کا کاٹنا، بچھوؤں کا کاٹنا، لہو اور پیپ کا بہنا، بھوک کا ہونا، فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی کھانا ہوگا تو اس کی بھوک دور نہیں ہوگی، اور اگر 7 سمندر بھی پی لے گا تو اس کی پیاس دور نہیں ہوگی۔ بھوک پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زقوم کھانے کے لیے دیں گے، کانٹے دار درخت تھوڑیے کی طرح وہ کھانے کے لیے دیے جائیں گے، وہ کھائے گا تو گلے میں اٹک جائیں گے، پھر پیاس پیاس پانی کا یعنی آواز لگائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ سالوں کے بعد، برسوں کے بعد پوچھا جائے گا بھئی کیا مانگتا ہے؟ یہ پانی مانگتا ہے، تو جہنم میں جہنمیوں کا کھولتا ہوا لہو اور پیپ جو نیچے تڑیے میں اس کے اندر میں کھول رہا ہوگا وہ لا کر کے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اسے پیے گا تو اس کا اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے چلا جائے گا، اور جب یہ نیچے آئے گا تو پیٹ میں سے انتڑیاں کٹ کر پیشاب پاخانہ کے راستے سے ساری نکل جائے گی۔ موت پکارے گا، موت نہیں آئے گی، موت کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، موت پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اگر چمڑی جل جائے گی تو اللہ دوسری چمڑی پیدا کر دیں گے۔ یہ عذاب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب تک یہ عذاب، اس عذاب کے اندر میں مبتلا رہے گا۔ لوگ فرشتوں کو پکارے گا، اے مالک، اے جہنم کے فرشتے داروں کا، ہمیں اس عذاب سے بچا لے اور ہمیں اللہ کے سامنے ہماری فریاد پہنچا دے۔ تو مالک یہ کہے گا، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہ تم تو یہاں ٹھہرنے والے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی اللہ کی بات کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ ایک دوسرے کو تانا دیں گے، لیکن تانا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اے اللہ ہم کو بچا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ تمہارے پاس میرے بندے آئے تھے، تمہارے پاس میری بات لے کر آئے تھے، میری طرف سے مجھ سے معافی مانگنے والے آئے تھے، لیکن فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، اور ایسا مذاق اڑایا کہ تم کو میرے حکم سے بھی غافل ہو گئے۔ آج میں ان کو ان کے صبر کا اچھا بدلہ دوں گا۔ آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم نے دنیا میں مزے اڑائے، کتنے مزے اڑائے؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے مزے اڑائے؟ قال ایک دن یا آدھا دن ہم نے دنیا میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے پہلے ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھا تھا۔ جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے جبرائیل سے بھی یہ پوچھا تھا، اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میکائیل اور جبرائیل معراج کے وقت میں دونوں ساتھ تھے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ میکائیل ہمیشہ روتے رہتے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا ما جفت عیناہ منذ خلقت النار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل کے آنکھ کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ فرشتے جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے قریب رہنے والے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ آج ہمارے دل دوستوں پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے، لیکن ہمارے اندر میں ہمیں اپنے اس گناہوں سے سچی ندامت کر کے اللہ کے سامنے رونا نہیں آیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے بینا تھے، آخرت کے اعتبار سے آخرت کے حالات کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر آخرت کے جو حالات میں جانتا ہوں وہ حالات تم جاننے لگو تو تم دنیا میں ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر لذتیں اٹھانا چھوڑ کر جنگلوں میں چلاتے ہوئے نکل جاؤ۔ آخرت کا احساس اندر میں احساس پیدا ہو چکا تھا، مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا۔ آخرت کا استحضار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رونے پر مجبور کر دیتا تھا، رونے پر مجبور، ہائے کیا ہوگا آخرت کا استحضار۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے استحضار سے رو رہے ہیں، موت کے وقت میں رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے ہائے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا تو اچھا تھا، یا لیت امی لم تلدنی، کاش کہ میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرماتے بیٹے تیرے گود میں سے میرا سر ہٹا کر زمین پر ڈال دے، میرے اللہ کو میرے حال پر رحم آ جائے۔ لیکن عبداللہ فرماتے نہیں ابا جان آپ کا سر میری گود میں ٹھیک ہے، فرمایا نہیں میرا سر زمین پر ڈال دے۔ جب زمین پر رکھا تو اپنے رخسار زمین پر پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ ذَنبَكَ، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ صحابہ بہت کچھ کر کے اللہ سے ڈرتے تھے اور ہم کچھ نہ کر کے بھی ہمارے اندر میں آخرت کا خوف نہیں۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس لیے ہے تاکہ اس نقل و حرکت کے ذریعے سے ہمارے اندر میں آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، امت کی ہمدردی ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے، کیسے کیسے لوگ کن کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی ہمارے سفر کے دوران مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی، زونوں کی جماعت کی کارگزاری سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک زون کی جماعت پوربندر کے علاقے میں کسی جگہ بدعتیوں کے علاقے میں چلی گئی تو ان لوگوں نے جماعت کے ساتھ کچھ نازیبہ حرکتیں کی اور جماعت کو بھگایا اور دوڑایا۔ جماعت بیچاری بھاگ کر دوڑ کر ایک جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب جنگل میں گئی تو ایک بوڑھی عورت جس کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، اس نے ان جانے والوں کو بلایا اے بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو جماعت والے بیچارے اور ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہاں اور دوسرا کوئی امتحان آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن قریب گئے تو اس بوڑھی عورت نے کچھ کہا تم لوگ مسلمان معلوم ہوتے ہو، اس علاقے میں تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا میں بھی ایک زمانے میں مسلمان تھی، ہندوستان اور ہمارے پڑوس ملک کی تقسیم کے موقع پر میں اپنے خاندان سے جدا ہو گئی، میں تھراتی میمن ہوں۔ اس نے کہا میں تھراتی میمن تھی اور میں ایک سندھی کے گھر کے اندر میں مقید ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں دنیا میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے جو دین سکھایا تھا اس میں مجھے صرف کلمہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر اس نے سنایا اور پھر جماعت والوں سے پوچھا میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، کیا میرے اللہ مجھے اس کلمے کی وجہ سے جنت میں لے جائے؟ اس نے کہا میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بھی کلمہ پڑھا دیا ہے، کلمہ سکھا دیا ہے کہ کچھ نہ کرے تو کم سے کم کلمہ پڑھ لے۔ جماعت والوں نے اس کو تسلی دی اور فرمایا اگر اسی کلمے کے ساتھ وہ اللہ کے وہاں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں کبھی ایک زمانہ تھا نماز دیکھی تھی، اس کے بعد سے کبھی نماز نہیں دیکھی، مجھے نماز پڑھ کر بتاؤ، تمہارے پاس قرآن ہو تو مجھے دکھاؤ۔ یعنی ایسے کیسے لوگ دنیا کے اندر میں بس رہے ہیں، ان کی زندگی بیچاروں کی ایمان سے دین سے دور ہے۔ اگر اللہ کرے میرے دوستو ہماری تھوڑی سی جان کا مال کا سرمایہ اگر اللہ کے راستے میں لگا دیا اور ہمیں کچھ اللہ کے ایسے بندے مل گئے جن پر اگر ہم نے محنت کر دی تو انشاءاللہ ہماری ان کی بنے گی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری آخرت کو سنوار دے گا۔ کتنے مسلمان دنیا میں ایسے ہمارے ملکوں میں بھی ہے، بیرون ملکوں میں بھی ہے۔ ابھی ہماری ایک جماعت برکینا فاسو میں گئی تھی اور برکینا فاسو کے ایک علاقے میں چھاپی حلقے کی جماعت تھی، ایک علاقے میں گئی جہاں آج تک کبھی کوئی جماعت نہیں پہنچی ہے۔ اس جماعت کے ذریعے سے تقریباً 250 مسلمانوں کا کلمہ صحیح کروایا، ان کو کلمہ نہیں آتا تھا۔ 100 سے زیادہ لوگ تو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔
دنیا کروٹ لے رہی ہے اور دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کو تمام باطل مذہبوں پر غالب کر کے رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میرا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر میں جائے گا۔ آج میرے دوستو دنیا کے اندر میں یہ چیز وجود میں آ رہی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے دہریت کی فضاؤں کے اندر میں اللہ تعالیٰ دین کے علم بردار کھڑے کر رہے ہیں، دہریت کی فضاؤں کے اندر سوچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس محنت میں استعمال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو کام کرنے کے لیے تو بہت سے بندے مل جائیں گے، اللہ کو تو کام کرنے کے لیے بہت سے بندے مل جائیں گے، لیکن ہم بندوں کو اللہ والا یہ کام نہیں مل پائے گا اگر ہماری زندگی میں استغنا آ گیا۔ ٹھیک سے بھائی کرو تو ٹھیک سے، نہ کرو تو چال چل پڑو تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خوش قسمت ہے اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ اپنے دین کی سربلندی میں اور اللہ اپنے کلمے کو بلند کرنے میں استعمال فرما دے۔ اس کے لیے ہماری جان لگ جائے، اس کے لیے ہمارا مال لگ جائے، اس کے لیے ہماری طاقت استعمال ہو جائے، اس کے لیے ہماری جوانی لگ جائے، ہمارا بڑھاپا لگ جائے، ہماری تندرستی لگ جائے۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کی جان مال کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے پھیلانے کے لیے قبول فرما دے۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ کے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مقامی اعتبار سے بھی ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ مقامی اعتبار سے ہم اپنے اندر میں ایسی دین کی فضائیں قائم کریں کہ ہمارے یہاں آنے والا